ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ سے پہلے جو پاکستان اور بھارت کی جنگ لڑی جا رہی تھی وہ ابھی ختم نہیں ہوئی. اس کے مختلف محاذوں پہ اس وقت بھی مختلف محاذ گرم ہیں. کہاں کیا ہو رہا ہے اور بھارت کو کہاں پہ ابھی نئی منہ کی کھانا پڑی ہے، اور پھر بھارت پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے کیا نیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. ایک بہت ہی ڈیفرنٹ نئی بات انہوں نے نکالی ہے، باہر لے کے آئے ہیں. اور پھر یہ کہ پاکستان کے اندر راہ کے ایجنٹوں کے خلاف ایک آپریشن جاری ہے. کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں اور وہ کیا کرنے جا رہے تھے. ان سب خبروں کے ساتھ میاں طاہر آپ کی خدمت میں حاضر. دیکھیں، ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ تو تقریباً ختم ہو گئی، اور اس جنگ میں بھی بہت کچھ سامنے آیا، اور جو سب سے اہم چیز ہمارے خطے کے حوالے سے تھی وہ تھا بھارت کا کردار. بھارت نے جس طریقے سے، بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے جس طریقے سے موساد کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف سازشیں کیں، ایران کے اندر اس نیٹ ورک کو مضبوط کیا، ایران کے اندر موساد کو انفارمیشن فراہم کرتے رہے ان کے را کے ایجنٹ، اور پھر ان ایجنٹس کے ذریعے اسرائیل نے جس طریقے سے ایران کی پوری قیادت کو قتل کر دیا، اور پھر ایران پر جو حملہ ہوا اس کی مودی نے مذمت تک نہیں کی. تو یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. امید ہے کہ وہ اس سبق کو ضرور یاد رکھے گا. اور دوسری طرف پاکستان کو یہ پتہ چل گیا کہ بھارت جو ہے وہ اس خطے میں کس قدر مذموم عزائم رکھتا ہے. ہمیں بہرحال اس کا پہلے سے علم تھا، لیکن کچھ چیزیں ہو کے جب سامنے آتی ہیں تو اس کا ہونا جو ہوتا ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ، اس کا اور طرح کا تاثر ہوتا ہے. تو اب ہمیں نہ صرف یہ کہ اس انڈیا کے اس گندے چہرے کا بے نقاب ہوا ہے پوری طرح، بلکہ اس کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ بے نقاب ہونا شروع ہو گیا ہے. میں نے ہی یہ آپ کو خبر دی تھی کہ ایران کے چابہار، ایران کی جو بندرگاہ چابہار ہے جس پہ انڈیا انویسٹمنٹ کر رہا تھا، اور اس انویسٹمنٹ کو امریکہ کے سامنے بیچ بھی رہا تھا کہ ہم اس پورٹ کو چلائیں گے، اس بندرگاہ کو چلائیں گے تو گوادر کو ناکام بنائیں گے، پاکستان اور چین کی دوستی کو ناکام بنائیں گے، چین کے گوادر میں جو وہ پوری دنیا کے ساتھ بزنس کرنے جا رہا ہے اس سارے منصوبے کو ہم ناکام بنائیں گے. اسی چابہار کو اس جنگ کے دوران بھارتی ایجنٹوں نے بم لگا کر اڑانے کی کوشش کی تھی، جس کو پاکستان نے پکڑا. جی بالکل اسی جنگ کے دوران. اب پاکستان اپنے ملک کے اندر جو را کے ایجنٹ ہیں ان کے خلاف ایک بڑا آپریشن لانچ کر چکا ہے. آج یہ جو پچھلا ایک دن گزرا ہے اس میں کوئی 14 سے 16 لوگ جو ہیں وہ را کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں. 10 ایجنٹ تو ٹوبا ٹیک سنگھ سے پکڑے گئے، اور 4 کوئی بتا رہا ہے، کوئی 6 کہہ رہا ہے، یہ بہاولپور سے اور بہاول نگر سے پکڑے گئے ہیں. اور یہ لوگ ان کے پاس سے بہت ہی خطرناک اسلحہ اور بڑے چھوٹے اور جدید ڈرونز اور سیٹلائٹ فون اور ان کے رابطے بھی ٹریس ہوئے ہیں، جو بھارت کے اندر میجر راوندر اور اس طرح کے 2-3 اور جو را کے وہاں پہ افسر ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں تھے. اور اطلاع یہ ہے کہ وہ بہاولپور ایئرپورٹ کو اڑانا چاہتے تھے، یہاں تک کہ ان سے یہ لیڈز بھی ملی ہیں کہ وہ کچھ فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہے تھے. تو یہ ہے بھارت کا نیٹ ورک، اور پاکستان نے اس نیٹ ورک کو ادھیڑ کر رکھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے، اور BLA سمیت ان لوگوں کو ایک ایک کر کے پکڑا جا رہا ہے. اور جو سب سے خطرناک بات جو پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو را کے ایجنٹ ہیں ان کے سندھ کے اندر کچھ قوم پرست ایلیمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ رابطوں کا انکشاف ہوا ہے، اور وہ جو سندھ کے قوم پرست ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بہت پہلے یہ خبر دی تھی کہ یہ جو بلوچستان کے اندر BLA کا نیٹ ورک ہے، اس کو ان ڈیپتھ
یعنی کہ پورا گہرائی میں جا کے جو مدد حاصل ہے وہ کراچی جو علاقہ ہے وہاں سے ملیر اور آگے جا کے پھر سندھ میں یہ داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر کراچی میں رہنے والے کچھ بلوچ جو ہیں وہ بھی انہوں نے کلٹیویٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہ پھر جا کے یہ سندھ اور جو بھی یہ جو قوم پرست لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور یہ وہاں سے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں، تو یہ نئے لوگ اس میں بھرتی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ نیٹ ورک جو ہے وہ اب ایک ایک کر کے ادھیڑا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو جنگ ہے پاکستان اور بھارت کی وہ کن محاذوں پہ اس کے علاوہ لڑی جا رہی ہے، تو وہ ہے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ چائنا میں یہ سفارتی جنگ بڑی کامیابی سے لڑی جا رہی ہے، اور بھارت وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، بھارت کا اجیت دوول وہاں پہنچا ہوا ہے۔ اجیت دوول نے وہاں پہ جا کے کچھ چلاکی کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں اور اجیت دوول، اور اس میں ظاہر ہے چائنیز بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے وزیر دفاع بھی تھے، تو اس میں اس نے کچھ 2 نمبر قسم کی فیک قسم کی انفارمیشن سامنے رکھی کہ یہ ہے انفارمیشن جس کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کروا رہا ہے، اور پہلگام کے واقعے میں بھی پاکستان شامل ہے۔ اس کے جواب میں جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل عاصم ملک نے اس کے سامنے کریڈیبل اور ناقابل تردید ثبوت سامنے رکھے کہ یہ ہیں ثبوت، آپ کیا ثبوت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو پوری ٹریسنگ دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ کس طریقے سے بلوچستان میں اور کس طریقے سے ٹی ٹی پی کو مدد دے رہے ہیں اور ان کو اپنی پراکسیز بنایا ہوا ہے، تو اس پہ پھر اس کا منہ بند ہو گیا۔ اور یہی نہیں ہوا، انہوں نے اس آگے یہ بات جب ڈسکس ہوئی تو چائنیز نے انڈینز پہ واضح کیا کہ دیکھیں اگر یہ سب کچھ آپ کرتے رہے تو ہم آپ کی کسی طرح سے مدد کرنا تو دور کی بات، ہم پاکستان کے ساتھ مل کے آپ کا کیس جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ لے کے جائیں گے۔ اور یہ جو ملاقات تھی یہ بھی شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم پہ ہو رہی تھی، تو یہ بھی ایک طرح سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے۔ تو اس لیے بھارت کے لیے ایک اور شکست اس میں یہ ہوئی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات وہ نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو 2 طرفہ کرے گا، یعنی کہ پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے بیٹھیں، کوئی تیسرا فریق ساتھ نہ ہو۔ لیکن یہ پاکستان کی کامیابی ہے کہ اس کو ایس سی او یعنی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم پہ لے آیا، اور وہاں پہ اس کو منہ توڑ جواب ملا ہے۔ اور یہی نہیں ہوا بلکہ چائنا نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ تمام کے تمام اگر آپ انڈیا چائنا کے ساتھ فرینڈلی رہنا چاہتے ہیں، 2 طرفہ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں، تجارت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا رستہ پاکستان سے گزرتا ہے۔ اگر آپ کو پاکستان کے ساتھ آپ نے تعلقات اچھے رکھے ویل اینڈ گڈ، اگر آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھیں گے تو ہماری طرف سے جواب سمجھیے۔ تو اس پر اب آگے جا کے یہ مزید بات چیت ہو رہی ہے، اور چائنا نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کشمیر میں، یہ ہے اصل میں سب سے بڑی بات کہ چائنا کشمیر میں ایک سٹیک ہولڈر ہے، یہ انڈینز پہ واضح کر دیا ہے۔ اور انڈینز کی زبان تک نہیں کھلی، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اجیت دوول کی، کہ وہ اروناچل پردیش وہ جو انڈیا کا، جس پہ انڈیا کا قبضہ ہے اور جس کو چائنا نے اپنا نام دے دیا ہے، اس پہ کوئی بات کر سکتا، اور اس سرحد پہ، اس بارڈر پہ جو چائنا جس طریقے کی وہاں پہ انفراسٹرکچر بنا رہا اور تعمیرات کر رہا ہے، اس پہ ایک لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا۔ وہ پروٹیسٹ کرنا تو دور کی بات، اس نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی وہاں نہیں کیا۔ تو چائنا نے یہ واضح کر دیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ مسئلہ کشمیر میں ایک سٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ وہ بھی اقصائے چین جو علاقہ ہے، اقصائے چین جسے کہتے ہیں کشمیر کا، اس میں وہ اس پہ دعوے دار ہے اور وہ اس کے پاس ہے۔ تو اس طرح سے وہ چین کا سٹیک ہولڈر ہے، اور اگر بھارت کو بات کرنی ہے تو پھر چین کو بھی ساتھ ملا کے بات کرنی پڑے گی، اور مسئلہ کشمیر جو ہے یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اسے حل کرنا ہے ہر صورت۔ اور دوسری طرف اب رہ گئی بات کہ بھارت ہمارے خلاف نیا پراپیگنڈا کیا کر رہا ہے۔ بھارت کے اخبارات، خاص طور پہ جو انگلش کے اخبارات ہیں، انہوں نے آج ایک سٹوری کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کوئی انٹر کانٹیننٹل میزائل بنانے جا رہا ہے جو کہ نیوکلیر ٹپڈ ہوگا، یعنی کہ وہ نیوکلیر ویپن جو ہے وہ کیری کر سکے گا۔ انٹر کانٹیننٹل میزائل کا مطلب ہے کہ وہ یہاں سے، وہ انہوں نے ہی بتایا، ویسے مطلب بھی یہی ہے لیکن اب وہ یہ کھول کے بتا رہے ہیں
کہ پاکستان اگر یہاں سے واشنگٹن کو نشانہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے امریکیوں کو یہ اکسانے کی کوشش کی ہے کہ بیسیکلی پاکستان امریکہ کو اپنے نشانے پہ لینا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ شمالی کوریا، چین اور رشیا کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ اور وہ انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے جو پاکستان پہ بائیڈن حکومت کے آخر میں جو پابندیاں لگی تھی پاکستان کی کچھ کمپنیوں پہ لگی تھی، اور وہ انڈین سے کہتے ہیں کہ وہ اسی ICBM یعنی کہ جو انٹر کانٹیننٹل میزائل ہے اسی کے سلسلے میں لگی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پاکستان اگر کوئی چیز بناتا ہے اپنے دفاع کے لیے تو پاکستان نے کبھی اس سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، نہ پاکستان نے کبھی انکار کیا ہے۔ DL-17 میزائل جو ہے اس کی خبر میں بہت پہلے دے چکا ہوں، نو ڈاؤٹ وہ بین البراعظمی میزائل ہے جو پاکستان سے اگر فائر ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کے نشانے پہ ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان تو ایک پرامن ملک ہے اور امن کا خواہاں ہے، پاکستان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ واشنگٹن کو یا کسی اور ملک کو یہاں سے بیٹھ کے نشانہ بنائے؟ اپنی ہاں ہر کوئی امن سے رہے، پاکستان کا ہمیشہ سے یہ نیریٹو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ انڈینز جو ہیں وہ اس پہ اپنا پروپیگنڈا جو ہے وہ نئے سرے سے نئی باتوں کے ساتھ پرانی چیزیں ویسے پرانی چیزوں کو نکال کے نئے طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اب تک کی انڈیا کے حالات کہ انڈیا ہر محاذ پہ مار کھا رہا ہے لیکن شرارتوں سے باز نہیں آ رہا۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر۔